اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے آل پر۔ تو آج کا ہم لیسن شروع کرتے ہیں جی۔ آج کا لیسن نمبر 5 ہے۔ تو پچھلی دفعہ ہم نے یو ایل کے ساتھ کس طرح یہ بناتے ہیں، سرکل کس طرح بناتے ہیں، اسکوائر کس طرح بناتے ہیں، تو یو ایل کا ہم نے استعمال کیا تھا۔ تو اس ویڈیو میں ہم سٹارٹ کریں، وہیں سے ہم سٹارٹ کریں گے جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا، کیونکہ جب ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو پھر اس کو بریک کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ساری کی ساری ویڈیو آپ لمبی لے کر نہیں چلے سکتے۔ تو اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ 10-15 منٹ سے زیادہ نہ جائیں تو یہ زیادہ بیسٹ ہوتا ہے، کیونکہ پھر آپ کے لیے بھی بورنگ ہو جاتی ہے اور آپ کے لیے آسان نہیں رہتا۔ تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ 10-15 منٹ کی بنا لیں۔ تو اگر آپ نے وہ کیا ہے تو ہوم ورک آپ کو کرنا چاہیے۔ جو بہن بھائی دیکھ رہے ہیں پلیز وہ اپنا ہوم ورک ضرور کیا کریں، تو اس سے اگر وہ اسٹوڈنٹ ہیں تو ان کے لیے بھی فائدہ ہے۔ اگر وہ ہوم ورک کریں گے تو ان کو فائدہ ہوگا، ویڈیو صرف دیکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ ویڈیو کو دیکھیں گے اور سارا یہ کام کریں گے تو آپ کو ماشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا، آپ کا کوئی بالکل نقصان نہیں ہوگا۔ تو چلو پھر اسٹارٹ کرتے ہیں جی، ویڈیو کے ساتھ چلتے ہیں کس طرح ہم نے اس کو کرنا ہے۔ صرف جسٹ آپ نے ادھر جو ہے نا اس کو چینج کرنا ہے، او ایل لکھنا ہے، او ایل ٹیگ کا استعمال کرنا ہے۔ جیسے او ایل کا استعمال کیا، اوپن کیا، اس کے ساتھ ہم نے او ایل کو کلوز کیا، اس کے ساتھ ہم نے اس کو سیو کیا۔ جیسے ہم یہ لکھیں گے اس کے اندر جو ہے آٹومیٹکلی یہ گنتی کی شکل میں آ گیا ہے، جو کچھ ہم نے لکھا تھا وہ سارا کا سارا گنتی میں آ گیا ہے۔ اس کے اندر بھی ایک ٹائپ ہے، اگر آپ اس کو ٹائپ بھی لکھنا چاہیں تو آپ وہ ٹائپ بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی پریشانی نہیں، میں وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ تو یہ اب ہم نے اس میں ٹائپ لکھ لیا۔ نارمل جو ڈیفالٹ ہے او ایل، اس میں آٹومیٹکلی آپ کے پاس جو ہے یہ گنتی آئے گی۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ ادھر جو گنتی لکھی ہوئی ہے، یہ جو گنتی لکھی ہوئی ہے اس کے ساتھ جو ہے یہ اے بی سی کی پٹی آ جائے، تو ہم جسٹ اس میں اے ایڈ کریں گے، ٹائپ میں اے ایڈ کریں گے۔ جیسے ہی ہم اے ایڈ کریں گے اور اس کو سیو کریں گے، اور پھر ایسے جیسے ہی ہم اس کو کریں گے تو یہ اے بی سی ڈی ای ایف میں ہو جائے گا، آٹومیٹک منتقل ہو جائے گا۔ یہ جتنے کا جتنا ہے سارے کا سارا جو ہے وہ ٹائپ اے میں چلا گیا ہے۔ دیکھا یہ کس طرح یہ سارے کا سارا اے بی سی ڈی میں ہو گیا ہے۔ تو اگر اسی کی ٹائپ ایک، یہ تو آپ نے چھوٹے والا استعمال کیا، اگر آپ کیپٹل استعمال کرتے ہیں پھر اس کو سیو کرتے ہیں تو پھر یہ بڑی پٹی میں چلا جائے گا، یہ کیپٹل ورڈ میں چلا جائے گا۔ اگر آئی لکھتے ہیں تو یہ رومن میں چلا جائے گا۔ آئی بڑا لکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں، یہ آپ کے سرپرائز کر دیتا ہوں۔ دیکھا پہلے وہ آئی چھوٹے سے جو ہے وہ آئی رومن میں چلا گیا تھا، لیکن وہ چھوٹی پٹی میں لکھا ہے، لیکن اب اس نے تھوڑا بڑا لکھا ہے اس کو۔ تو اس طرح یہ جو فونٹ ہوتے ہیں یہ ان کو آپ نا یہ دے سکتے ہیں، یہ نومیرک کیسے نومیرک دے لیتا، یہ جیسے بھی آپ جس کو پسند کریں آپ اس کو اگر دینا چاہیں تو یہ آپ کو اس کو اس طرح یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اس کے مطابق ہی اب ہم
ہم ایک چیز اور استعمال کریں گے، اس کو کہتے ہیں مرکری. اب ہم استعمال کریں گے مرکری ٹیگ کا، کہ مرکری ٹیگ کس طرح استعمال کرتے ہیں. وہ آپ دیکھتے ہیں نا، کسی جو ویب سائٹ کے اوپر جاتے ہیں یا کسی اخبار والی ویب سائٹ پہ اوپر جاتے ہیں، تو وہ اوپر نا کچھ سکرول ہو رہی ہوتی ہے، ادھر سے ادھر یا ادھر سے ادھر ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ اس کے اوپر ماؤس لے کر جاتے ہیں، اور وہ جب آپ اس کے اوپر ماؤس لے کے جاتے ہیں وہ کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ چلا جاتا ہے. اب ہم وہ چیز سیکھیں گے. تو اس کے لیے ہم ادھر لگائیں گے ٹیگ. تو یہ دیکھا آپ نے، جیسے ہی ہم نے یہ مرکری ٹیگ لگایا اس کو، تو یہ سکرول ہونا شروع ہو گیا. بائی ڈیفالٹ جو ہوتا ہے یہ آٹومیٹکلی سکرول ہوتا رہتا ہے. یہ ایک سپیڈ سے جا رہا ہے. اگر آپ اس کی سپیڈ کو کنٹرول کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو وہ کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہم اس کا جو ہے نا ایک ایٹریبیوٹ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سکرول اماؤنٹ. اگر ہم اس کو 1 استعمال کریں گے تو یہ کافی سلو ہو جائے گا. دیکھا اب یہ پہلے سے کافی سلو چل رہا ہے. آپ ذرا دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. اگر اس کو میں 5 کرتا ہوں یہ پہلے سے تیز ہو گیا ہے. اگر 25 کرتا ہوں یہ کافی سپیڈ سے ہو گیا. اب یہ تو اب جہاز بن گیا اس کو. تو ہم اس کو بائی ڈیفالٹ ہی لیتے ہیں ابھی، بس جیسا آپ کو یہ دکھانا تھا کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے. ہم اس کی ڈائریکشن بھی چینج کر سکتے ہیں. اگر یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ اب آ رہا ہے رائٹ سے لیفٹ جا رہا ہے، تو ہم اس کی ڈائریکشن بھی چینج کر سکتے ہیں. وہ کس طرح کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب دیکھا ہم نے اس کو رائٹ لکھا تو یہ رائٹ سے جو لیفٹ سے ہے وہ رائٹ جانا شروع ہو گیا. اب اگر آپ ادھر لیفٹ لکھیں گے تو پھر پہلے والا کام کرے گا، یہ ادھر سے ادھر ہی چلنا سٹارٹ ہو جائے گا.
ہم اس کو اپ ڈاؤن بھی لکھ سکتے ہیں. اگر ہم اپ لکھیں گے یہ دیکھا کتنا جلدی سے یہ جانا شروع ہو گیا. لیکن ہم اس کو یہ تھوڑا سا تیزی میں جا رہا ہے نا, تو اس کو ہم یہ ہمیں صحیح نظر نہیں آئے گا نا. تو اس کے لیے ہم ایک اور اس کے اندر جو ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں, ایک اور ایٹریبیوٹ ہم اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کی ہائٹ بھی کم ہے نا. تو اس کے لیے ہم اس کو ہائٹ ایک اور ایٹریبیوٹ استعمال کریں گے. اب دیکھتے ہیں اب کیا کرتا ہے. اب یہ نیچے سے اوپر آنا شروع ہو گیا ہے, پھر نیچے سے اوپر جانا شروع ہو جائے گا. اگر ہم ڈائریکشن جو ہے اس کی آپ کی بجائے ڈاؤن کر دیں, اس میں لکھ دیں کہ ڈاؤن اب ہم اس کو ریفریش کرتے ہیں تو یہ آپ سے ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ تھا مرکوی جو تھا نا وہ تھا. اس کے بارے میں ہم نے مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ. تو مرکوی کے ساتھ ایک اور ہوتا ہے جی, اس کو کہتے ہیں بیہیویئر. تو وہ بھی ایٹریبیوٹ ہوتی ہے یہ, اس کو بھی ہم استعمال کریں گے. تو اس کو لکھنا ہے الٹرنیٹ. اس کو ہم نے سیو کیا, تو دیکھتے ہیں الٹرنیٹ کیا کرتا ہے. یہ آپ نے دیکھا کہ ادھر اینڈ پہ کیا ہے, اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ یہ رک گیا ہے. یہ ادھر سے ادھر جائے گا اور ادھر سے ادھر جا کر جائے, یہ چلتا رہے گا اس طرح. اگر ہم الٹرنیٹ کی جگہ پہ سلائڈ لکھ دیں تو اب دیکھتے ہیں اب کیا کرتا ہے. یہ گیا اور ادھر جا کر نا کھڑا ہو جائے گا, کیونکہ یہ سلائڈ پہ جا کر ادھر کھڑا ہو جائے گا. یہ کہے گا بھائی بس میں نے ادھر پہ کھڑا ہو جانا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایک سے زیادہ دفعہ چلے تو اس کو آپ پھر لوپ کر سکتے ہیں. لوپ ٹو ٹائم, کیونکہ یہ پہلے تو ون ٹائم جا کر کھڑا ہو جاتا ہے. اگر ہم اس کو لوپ کریں گے 2, تو آپ دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے.
یہ دو دفعہ ادھر آ کے کھڑا ہو گیا. تو نیکسٹ چیز جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم دیکھیں گے جی آن ماؤس اوور جو ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے، اور آن ماؤس اسٹاپ آن ماؤس آؤٹ کس طرح استعمال کرتے ہیں. تو یہ ایکچولی جو یہ دو ہیں یہ بہت استعمال کی جاتی ہیں اور بہت مزیدار ہیں. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں ان کے بارے میں کس طرح کرتے ہیں. تو ہم لکھیں گے جی آن ماؤس over stop. تو ہم نے اس کو سیو کیا. اب آپ نے دیکھا جیسے میں نے اس کے اوپر ماؤس کیا تو اس نے اس کو سٹاپ کر دیا. جیسے اس کے اوپر ماؤس جاتا ہے یہ سٹاپ ہو جاتا ہے. تو یہ ماؤس اوور جو سٹاپ ہے یہ اس طرح کام کرتا ہے. تو ایک دوسرا ہوتا ہے کیونکہ آپ اگر اس کے اوپر آپ جائیں گے تو یہ سٹارٹ نہیں ہوگا نا. تو اس طرح یہ ایک دوسرا اس کا فنکشن ہوتا ہے آن ماؤس آؤٹ. اگر آپ کے پاس ایک سپیلنگ رانگ ہو گیا تو یہ پھر یہ کام نہیں کرتا. اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے. جو لینگویج ہوتی ہے نا کمپیوٹر کی لینگویج ہوتی ہے اس میں ایک ورڈ اگر رانگ ہو جائے تو یہ پھر یہ کام نہیں کرتا ہے. اگر اصل میں آپ دیکھنے میں تو آپ کے یہ جو ورڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کو تو یہ ورڈ نظر آتے ہیں لیکن ان کے پیچھے فنکشن ہوتے ہیں جو پیچھے کام کرتے ہیں. اصل میں یہ ورڈ کام نہیں کرتے ہیں، ان کے جو پیچھے ورڈ ہوتے ہیں نا فنکشن وہ کام کرتے ہیں. اگر آپ اس کا تھوڑا سا مسٹیک کر دیں گے تو یہ پھر کام نہیں کرے گا فنکشن اس کا، کیونکہ یہ اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے اس کے ساتھ سنکرونائز ہوتے ہیں. تو یہ اگر وہ نہ ہو تو یہ پھر کام نہیں کرتے. جیسا کہ ہم دیکھا کہ ہم نے اس کے اوپر جیسے اس کے اوپر ماؤس آیا تو یہ سٹاپ ہو گیا، جیسے ہاتھ ہٹاؤں گا تو یہ پھر سٹارٹ ہو جائے گا. پہلے یہ سٹاپ ہو جاتا تھا پھر اس سے آگے نہیں جاتا تھا. تو مجھے امید ہے اس کے ساتھ آپ کو کافی سمجھ آ چکی ہوگی. تو یہ آپ کو کافی جو ہے یہ آپ کے لیے میں سمجھ رہا ہوں اس لیسن کو اسی کے ساتھ بند کروں گا کیونکہ پھر ہیوی ہو جاتا ہے. آپ تھوڑا تھوڑا اتنا کام ڈیلی کر لیا کریں تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک لیسن کر لیں تو میں سمجھتا ہوں یہ کافی ہوتا ہے. اگر آپ کام سیکھنا چاہتے ہیں تو جو فنکشن ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو اگر آپ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ فل ویب ڈیزائنر بن جائیں گے. کیونکہ میں اس لیے یہ اس کو بیسک سے لے کر چلتا ہوں کیونکہ اگر آپ نے سیکھنا ہے تو اس طرح سیکھیں گے. اگر آپ کے اوپر کافی بھاری کام کر دیا یا جو کوئی بندہ ہیوی لیول پر پڑھ چکا ہے تو اس کو تو ضرورت نہیں ہے، اس کو تو آلریڈی پتہ ہے ان چیزوں کا. تو لیکن اگر کو عام بندہ ہے اگر اس کو سیکھنا چاہتا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کی سب کو ضرورت ہے، اس کی سب کو پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے لرن کر لیں تو آپ اپنی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں. آپ کسی کو پیسے دینے کی بجائے خود کام کر سکتے ہیں اور ویب سائٹ سے پیسے کما سکتے ہیں. آپ پروفیشنل بھی بن سکتے ہیں، ایسی تو بات نہیں ہے کہ آپ پروفیشنل نہیں بن سکتے. بڑے بڑے دماغ والے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے عقل ذہین بچے ہوتے ہیں. تو یہ بچوں کے لیے بالخصوص ہے جو ابھی یونیورسٹی میں جا رہے ہیں تب کالجوں میں جا رہے ہیں تب. تو ان کے لیے یہ ضروری ہے، اگر انہوں نے بیسک نہیں ان کو پتا تو یہ ان کے لیے نہایت ضروری ہے. تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں. اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی ضرور کریں. تو
اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں. اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب بھی کر لیں، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں کہ اس کمیونٹی کو بڑا کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کافی دوست اگر بڑھیں گے تو پھر میری بھی حوصلہ افزائی ہوگی، میں بھی اس کے اوپر دل خوش ہو کر کام کرنے کو میرا بھی دل کرے گا. تو اس کے ساتھ ہی سب سے اجازت چاہوں گا جی. اللہ حافظ. اللہ کا ذات سب کو خوش رکھے جی. تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جزاک اللہ خیر.